آج ہم ایک بہت دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک اسلامی مضمون ہے، عنوان ہے اچھی بیوی کی خصوصیات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جی تو بنیادی طور پر یہ مضمون ہمیں بتا رہا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، کون سی صفات ہیں جو شادی شدہ زندگی کو بہتر بناتی ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص باتیں ہیں۔ مضمون جو ہے نا وہ شروع ہی ایک بہت اہم خوبی سے کرتا ہے، دین داری۔ اس میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا بھی ذکر ہے کہ نکاح کے لیے عورت میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، خاندان، خوبصورتی اور دین۔ جی لیکن کامیابی جو ہے وہ دیندار عورت کو چننے میں ہے۔ تو یہ بات اہم ہے، دینداری کو اتنی فوقیت کیوں؟ دیکھیں، یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ دینداری کا مطلب صرف آپ کہہ لیں نماز روزہ نہیں ہے۔ اچھا، جی، اس کا اصل مطلب ہے اللہ کا ایک گہرا احساس، دل میں اس کا ڈر ہونا اور زندگی کے ہر پہلو میں اسلامی قدروں پر عمل کرنے کی کوشش۔ یعنی صرف ظاہری عمل نہیں؟ بالکل نہیں، یہ وہ بنیاد ہے مضمون کے مطابق جس پر ایک مضبوط اور خوشحال گھر بنتا ہے۔ یہ کوئی وقتی چیز نہیں بلکہ ایک مستقل رویہ ہے جو رشتے کو گہرائی دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک اندرونی کیفیت اور لائف سٹائل ہے جو پورے گھرانے پر اثر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا پوائنٹ جو مضمون میں ہے وہ ہے شوہر کی اطاعت۔ جی، اس کے لیے مسند احمد کی ایک حدیث بھی دی گئی ہے کہ جو عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب یہ اطاعت کا لفظ آج کل کچھ لوگوں کو شاید تھوڑا مشکل لگے۔ مضمون اسے کیسے دیکھتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مضمون اس پر زور دیتا ہے کہ یہ اطاعت کوئی زبردستی والی نہیں ہے اچھا، یا دباؤ والی بات نہیں ہے۔ اس کی بنیاد دراصل باہمی محبت، بھروسہ اور خلوص پر ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے رشتے کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا پارٹنرشپ والا معاملہ ہے۔ جی، اور اس کا تعلق سورۃ النساء کی آیت 34 سے بھی جوڑا گیا ہے۔ وہاں نیک عورتوں کی صفات میں فرمانبرداری اور خاص طور پر شوہر کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق اور رازوں کی حفاظت کرنا۔ او، تو رازداری اور وفاداری بھی اسی میں شامل ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ اور عصمت سے مراد تو ظاہر ہے اپنی عزت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا۔ صحیح، تو یہ اطاعت، وفاداری، رازداری، یہ سب جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ باہمی اعتماد والے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ جی ہاں، مضمون میں آگے خوش اخلاقی اور محبت کا بھی ذکر ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس کا عملی مطلب کیا ہوا گھر میں؟ بالکل، اس کا مطلب ہے بیوی کا رویہ نرم ہو، لہجے میں مٹھاس ہو، محبت ہو، عزت ہو، گھر کا ماحول اچھا رکھنا، یعنی تلخیوں سے بچنا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہیں۔ اور اسی سے جڑی بھی ایک اور بہت اہم خوبی ہے صبر اور برداشت۔ اچھا، صبر۔ جی، زندگی میں تو اونچ نیچ آتی ہیں، کبھی مالی مشکلات، کبھی کوئی اور پریشانی۔ تو مضمون کہتا ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے جو ایسے وقت میں شوہر کا سہارا بنے، اس کی ہمت بندھائے اور صبر سے کام لے۔ تو یہ ساری خوبیاں مل کر ایک مکمل تصویر بنا رہی ہیں۔ دینداری، اطاعت جو محبت اور اعتماد پر ہو، وفاداری، رازداری، اچھا اخلاق اور صبر۔ جی ہاں، اور ان سب کو ملا کر مضمون ایک کردار سامنے لاتا ہے جسے خاندان کی معمار کہا جا سکتا ہے۔ خاندان کی معمار؟ ہاں، یعنی یہ صرف بیوی کا رول نہیں بلکہ اس میں ماں کا کردار بھی شامل ہے۔ بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں دین سکھانا، اچھے اخلاق سکھانا۔ صحیح۔ یہ ذمہ داریاں ایک عورت کو گھر میں ایک مرکزی حیثیت دیتی ہیں، جیسا کہ مضمون میں بتایا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس مضمون کے مطابق ایک اچھی بیوی کی پہچان اس کی دینداری سے ہے، شوہر سے وفاداری اور جائز معاملات میں اطاعت سے، اچھے اخلاق سے، صبر و تحمل سے اور خاندان کی تعمیر، خاص طور پر بچوں کی تربیت میں اس کے مثبت کردار سے ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ایک پرسکون اور کامیاب گھر کی بنیاد سمجھا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ ساری بات چیت ایک دلچسپ سوال بھی اٹھاتی ہے۔ کیا سوال؟
یہی کہ شادی اور تعلقات کے بارے میں یہ جو روایتی نقطہ نظر ہے جو اس مضمون میں پیش کیا گیا، یہ آج کل کے جو خیالات ہیں، جو توقعات ہیں، ان سے کیسے ملتا ہے یا کہاں مختلف ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی، اس پر مزید غور و